کہ اگر حکمران بضد ہیں کہ ہم نے امریکی غلامی کرنی ہے تو پھر ہمارا بھی ایک ماضی ہے. ہم نے بھی آزادی و حریت اور حق گوئی کی جو تاریخ رقم کی ہے ہم ایک بار پھر اسے دہرانے کے لیے میدان میں نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور ہر چند کہ آج ہماری پہلی ملاقات ہے اور ہم ابتدائی گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے آنے والے دنوں میں مستقل طور پر مشاورت کے عمل پہ اتفاق کیا ہے. یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم ایک صف ہو کر ان اقدامات کے خلاف میدان عمل میں آئیں اور ایک قومی سطح کا ہم کردار ادا کریں. حافظ نعیم الرحمن امیر جماعت اسلامی پاکستان نے جمعہ کی شب مولانا فضل الرحمن سربراہ جمعیت علماء اسلام سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے. ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے اہم قومی و بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں غین زاہا کی صورتحال اور مبینہ بورڈ آف پیس اجلاس کے حوالے سے تحفظات زیر بحث آئے. مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ 19 فروری کو متوقع اجلاس اقوام متحدہ کو بائی پاس کرنے کی کوشش کے مترادف ہے، لہٰذا پاکستان کی اس میں شرکت مناسب نہیں ہوگی. ان کے بقول ارض مقدس کے باسیوں کے مسئلے پر عالمی قوتوں کا طرز عمل تشویشناک ہے اور اسلامی دنیا کو کسی ایسے فورم کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو ارض مقدس کے کاز کو نقصان پہنچائے. حافظ نعیم الرحمن نے بھی اس امر پر تشویش ظاہر کی کہ اگر حکومت کسی ایسے فورم میں شامل ہو رہی ہے جس میں ناجائز ریاست شریک ہو یا جس کے نتیجے میں پاکستانی افواج کسی بین الاقوامی فورس کا حصہ بنے تو اس کی وضاحت ضروری ہے. انہوں نے واضح کیا کہ کسی صورت یہ قبول نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کسی متنازع بین الاقوامی سیکورٹی فریم ورک یا مبینہ ISF کا حصہ بنے، اور نہ ہی پاکستان کو ایسی کسی جنگ میں شریک ہونا چاہیے جس سے ملک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. مولانا فضل الرحمن نے حکومت کی خارجہ پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک خصوصاً افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری ناگزیر ہے. ان کا کہنا تھا کہ خطے میں قیام امن کے لیے مذاکرات اور باہمی اعتماد کی فضا ضروری ہے. انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور اسے اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کرنے چاہیے، جبکہ سعودی عرب اور ترکیہ جیسے ممالک کو بھی موقف کی حمایت پر آمادہ کیا جا سکتا ہے. ملک میں جاری دہشت گردی کی لہر اور امن و امان کی صورتحال بھی ملاقات کا اہم موضوع رہی. رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کو کسی ایسے تنازع میں نہیں الجھنا چاہیے جس کے اثرات اندرونی سلامتی پر مرتب ہوں. انہوں نے مسلح گروہوں کی سرگرمیوں کے تناظر میں علاقائی تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ افغانستان اور ایران کے ساتھ مؤثر مکالمہ وقت کی ضرورت ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے اعلان کیا کہ عید الفطر کے بعد ملک گیر عوامی مہم کا آغاز کیا جائے گا، جبکہ 12 اپریل کو مردان میں ملین مارچ کا انعقاد ہوگا. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر قومی خود مختاری پر سمجھوتہ کیا گیا یا بیرونی دباؤ پر فیصلے مسلط کیے گئے تو اپوزیشن بھرپور عوامی رد عمل دے گی. حافظ نعیم الرحمن نے بھی اندیہ دیا کہ اگر حکومت نے تحفظات دور نہ کیے تو عوامی رابطہ مہم کے ذریعے موقف کو ملک بھر میں اجاگر کیا جائے گا. ملاقات کے اختتام پر دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قومی خود مختاری، ارض مقدس کے مسئلے اور ملکی سلامتی کے معاملات پر مشترکہ مشاورت جاری رکھی جائے گی.